لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ رب کریم نے ان کی مثال بیان کی ہے جن کے دل صاف اور پاک نہیں ہے. فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت. یہ ایسے بدبخت ہیں جو ہر وقت جاسوسی میں لگے رہتے ہیں، جھوٹ سننے کے عادی، جھوٹ چالی، بولنے کے جھوٹ، سنے کے جھوٹ، جھوٹ کی بات ہو بڑے خوش ہوتے ہیں. سچ سننا ان کے لیے کبھی کان تیار نہیں ہوتے، سچ سننے کی ہمت ہی ان میں نہیں ہوتی. ہر وقت جھوٹ سناؤ جتنے مرضی، جھوٹ بنا کے جتنے مرضی ان کے سامنے پیش کرو، یہ بڑے خوش ہو کے ان کو قبول کریں گے. لیکن سچ بات ہو تو یہ اس کے لیے تیار. یہ مثال دی تھی یہود کی. یہود ہو یا اہل اسلام، اہل کتاب ہو یا اہل اسلام، یہ سمجھ لیجئے سماعون للکذب، جو جھوٹ سننے کے عادی ہیں وہ مومن ہو نہیں سکتے. اکالون للسحت، یہ سماعون اور اکالون یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. فرمایا یہ جھوٹ سننے کے عادی یعنی ببانگے ڈھول جھوٹ سننے کے عادی ہیں. اکالون للسحت، سحت کہتے ہیں کسی چیز کا چھلکا نہیں جب اتار دیا جاتا اسے کہتے ہیں سحت. اکالون للسحت یعنی حرام کھانے کے اس طرح عادی ہیں کہ چھین کے کھا لینا چاہتے ہیں. مرے کہتے ہیں چھلکا بھی چھڑنے نہ دیں. یہ ایسا ہے یہ چھلکا بھی نہیں چھوڑتے. اور ہمارے یہاں تو خصوصاً کہیں کہیں وہ چھلٹ بھی کہتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ کس کس طرح کی چیزیں ایسی معروف ہو گئی. اکالون للسحت یعنی حرام کھانے کے عادی، ہر وقت لقمہ حرام کا جدھر سے مل جائے ہر وقت تیار ہے، جو مل جائے جدھر سے مل جائے جتنا مل جائے کبھی نہیں چھوڑتے. ہمارا مذہبی رہنما ہے یا سیاسی، کوئی وڈیرا کہیں پر بھی رہنے والا ہے، عام آدمی ہے، کوئی ریڑی چلانے والا ہے یا ریڑی لگا کر کوئی سودا بیچنے والا ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا تاجر جیسا بھی ہے، اس زمانے میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے صورتحال یہی ہے کہ کوئی بھی نہ سچ سننا چاہتا ہے نہ حرام چھوڑتا ہے. جھوٹو جھوٹ چتالی بات کرے، جھوٹی سودا بیچنا، جھوٹ میں خریدنا، جھوٹ میں لینا، جھوٹ میں دینا، جھوٹ میں اور کھانا سارے حرام کا. اکالون للسحت. فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر آئے تیرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے تو تو ان کا فیصلہ کر یا ان سے اعراض کر. اگر تو ان سے اعراض بھی کرے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرا یہ نقصان نہیں کر سکتے، تیرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. ان سے اعراض کر، منہ موڑ جا، ان کو بات بتا یا خاموش ہو، اس لیے کہ ان کے علم میں ہے. ان سے منہ پھیر لے پھر بھی تیرا نقصان. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، لیکن اگر فیصلے کا موقع آ جائے اور فیصلہ کرنا ہی ہو تو فیصلہ کرنا ہے قسط کے ساتھ، یعنی ترازو پر دونوں پلڑے برابر، پورا تول کر فیصلہ کرنا ہے. اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیسا ہے، جیسا ہے اس کا فیصلہ پورا صحیح ہونا چاہیے. فرمایا ان اللہ یحب المقسط، اس لیے کہ یہ اللہ جو ہے وہ پسند ہی ان کو کرتا ہے جو برابر تولنے والے ہیں. پلڑا اوپر نیچے رکھنے والوں کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا. آگے اللہ فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ. یہ بات بڑی کڑوی ہے، ذرا سمجھ لیجیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تورات مسخ ہو چکی تھی یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ تورات مسخ ہوئی، تورات کے بعد انجیل آئی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ
مُنَكْ وَإِنَّهُ محمد الرسول اللہ کے پاس آئے وہ فیصلہ کے لیے. ابھی آج زمانہ ذرا سمجھیے کہ کیا ہے. ان کے پاس تورات تھی مسخ شدہ، لیکن فرمایا فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہوتے ہوئے کتاب اللہ کی موجودگی میں یہود محمد الرسول اللہ کے پاس فیصلے کے لیے آئے. آپ سمجھئے قرآن کے مقابلے میں منسوب الی رسول اللہ کو لانا. آج زمانے میں اہل اسلام کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت جب محمد الرسول اللہ موجود تھے، آپ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، جبکہ ان کے پاس فرمایا تورات موجود ہے فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. اللہ کی کتاب مسخ شدہ تورات کی موجودگی میں محمد الرسول اللہ سے فیصلہ کروانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ میں اور رسول اللہ میں اختلاف چاہتے ہیں، اور جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول میں اختلاف چاہا گیا، وہ اہل اسلام ہو یا اہل کتاب ہو، وہ یہود ہو یا نصارہ ہو یا آج کے مسلم ہو، سمجھ لیجئے کہ انہوں نے سوائے اس کے کہ دین کا نقصان کیا، کچھ نہیں کیا اس کے علاوہ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایمان ان کے اندر ہے نہیں تھا. یعنی جو اللہ کی کتاب اور رسول میں اختلاف ڈالے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. آج تم کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں بات نہیں آئی اور ہمیں حدیث سے ملتی ہے. کبھی سوچا یہ بات کرتے ہوئے کہتے کیا ہو؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کیف یحکمونک، یعنی آپ کے پاس فیصلہ کے لیے آتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُکم، ان کے پاس تورات ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. آج زمانے میں کوئی عالم بتائیے جو یہ بات کہے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، تم منسوب الی رسول اللہ کی طرف کیا لینے گئے تھے؟ وہ رسول اللہ کے کلمات کہہ سکتے ہو؟ کوئی ایک آپ ایسی بات بتائیے جو آپ رسول اللہ کی بات ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. منسوب الی رسول اللہ ہے. آپ نے تاریخ کو کتاب اللہ کے اوپر حکم بنا دیا، ایمان کدھر گیا تمہارا؟ بہت کڑوی بات ہے زمانے میں، کہیں بھی پہنچے گی تو یہ آواز اٹھے گی کہ قتل کر دو، اس کو مار دو. لیکن سمجھ لیجیے کہ یہ بات قرآن کہتا ہے کہ تورات کی موجودگی میں، تورات کا حکم اللہ کا موجود ہو تورات کے اندر، تو اس پر بھی محمد رسول اللہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، تورات کے خلاف بھی رسول اللہ کا حکم نہیں ہے، تم قرآن کے خلاف کہتے ہو. ذرا سوچو کرتے کیا ہو. قرآن وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ ہم نے نازل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. وقت ختم ہو گیا مجھے پتا، اللہ معاف فرمائے، وقت زیادہ نہیں لیتا. لیکن ایک بات اپنے ذہن میں ضرور بٹھا لیجیے، آیت نمبر 43 ہے، گھر جا کے ضرور پڑھیے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، فرمایا ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر وہ اس کے بعد پھر جائیں. کس سے؟ کتاب اللہ سے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ ایمان نام کی شے میں ہے ہی نہیں. قرآن کے مطابق بات ہو، اس کے خلاف کہیں سے بھی بات ملے، وہ بات قبول کر کے اپنے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بات کڑوی ہے لیکن قرآن کی ہے، سمجھ لیجئے. آیت 43 ہے، سورہ المائدہ ہے، 6واں پارہ ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ گھر جا کے اس کو ضرور پڑھیے. اگر اللہ کی کتاب یہی کہے تو میرے بھائی آپ کا دل مانے مان لیجئے، نہیں مانے آپ کی اپنی مرضی ہے. میں تو آیا اور اپنی صدا دے کے جا رہا ہوں. اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے اور اس زندگی کا حساب اللہ کے ہاں آپ کو بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے. میں تو آواز دے کے جا رہا ہوں. آیت 43 ہے، حضرت گھر جا کے ضرور پڑھیے اس کو، کہ تورات میں اللہ کا حکم ہو تو رسول کا فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی رسول سے فیصلہ کروانے آئے ڈائریکٹ محمد رسول اللہ سے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا. اللہ مجھے آپ کو سمجھ توفیق دے. ربنا لا تزغ